الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی مشہور و معروف سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہمارا موضوع ہے تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، اسی پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ چند وجوہات کی بنا پر اس آیت کو سب سے پہلے رکھا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں نا قرآن کریم میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، تو کبھی غور کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں چند وجوہات ہیں جن کی بنا پر اس کو سب سے پہلے رکھا گیا۔ ایک یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی چھینک آئی تو آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور اسی لیے ہمیں بھی حکم ہے کہ جب چھینک آئے تو فوراً یہ پڑھیں، اور سننے والے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کہے یرحمک اللہ۔ یہ پہلا کلمہ ہے جو حضرت انسان کے منہ سے نکلا، یعنی الحمدللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے نکلا نا، تو کہتے ہیں یہ پہلا کلمہ ہے جو حضرت انسان کے منہ سے نکلا۔ رب تعالیٰ نے اپنے کلام کو بھی اسی کلمے سے شروع فرمایا۔ دوسری وجہ فرماتے ہیں دوسرا یہ کہ الحمدللہ میں 8 حروف ہیں اور جنت کے دروازے بھی 8 ہیں۔ جو شخص صفائی قلب سے اسے پڑھے گا وہ انشاءاللہ تعالی جنت کے 8 دروازوں کا مستحق ہوگا۔ تیسری وجہ فرماتے ہیں کہ تیسرے یہ کہ عبادت کی جان ہے اللہ کی تعریف۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف جو ہے نا، یہ عبادت کی جان ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے اس لیے پہلے بیان کیا۔ چوتھے یہ کہ اس میں مسلمانوں کو یہ سبق ہے کہ وہ اپنا ہر کام اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع کریں، اس کے نام سے شروع کریں۔ یہ وجہ ہے اس سورہ مبارکہ کو پہلے قرآن کریم میں رکھنے کی۔ صوفیانہ تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صوفیہ نے فرمایا کہ حمد کے معنی ہے محمود کے کمال کا ظاہر کرنا، اور جو شخص یا جو چیز اپنے میں جو کمال رکھتی ہے وہ حقیقت میں رب ہی کا کمال ہے، لہذا دنیا کی چیزوں کے کمال کا ظہور اللہ کی حمد ہے۔ اب آپ دیکھیں جتنی چیزیں دنیا میں ہیں نا، ان کی اگر ہم تعریف کریں تو حقیقت میں وہ اللہ کی تعریف، اس لیے کہ بننے والے کی تعریف بنانے والے کی تعریف۔ مثال کے طور پہ ایک میز ہے، ایک کرسی ہے، آپ نے تعریف کی کہ جی یہ میز بہت اچھی ہے، یہ کرسی جو ہے بہت خوبصورت ہے، بظاہر تعریف اس میز یا کرسی کی ہو رہی، لیکن حقیقت میں بنانے والے کی تعریف۔ قدرتی مناظر ہم دیکھتے ہیں، آبشاروں کے نغمے ہیں، دریاؤں میں روانی ہے، پھولوں میں مہک ہے، موتی میں چمک ہے، یہ ساری چیزیں پوری مظاہر قدرت،
ان سب کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اور جب ہم ان کی تعریف کرتے ہیں تو حقیقت میں یہ تعریف اللہ تعالیٰ کی تعریف، بننے والے کی تعریف، بنانے والے کی تعریف۔ تو جب ہم ان تمام چیزوں کی تعریف کر رہے ہیں تو کائنات کی ہر چیز جو بھی اس میں موجود ہے، ان تمام چیزوں کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اب آپ جس چیز کی تعریف کریں گے حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہوگی۔ اچھا، پہلے رکھنے کا مقصد کیا کہ اللہ کے نام سے شروع ہو۔ مسلمانوں کو یہ بتانا بھی تھا کہ اپنا ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کرو، اور جس کام کی، جس چیز کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی انتہا بھی بہترین ہوگی۔ وحی نازل ہوئی نبی پاک علیہ السلام پر، سرکار غار حرا میں رونق افروز ہے، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، کہتے اقرا، پڑھیے۔ سرکار نے فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور پر نور علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور بھیچا، اس کے بعد چھوڑ دیا۔ اقرا، پڑھیے، فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا۔ پھر سینے سے لگایا، بھیچا اور چھوڑ دیا۔ اقرا، فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا۔ اب یہاں بعض لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں یا میں نہیں پڑھ سکتا۔ اب اگر آپ یہ ترجمہ کریں گے کہ میں نہیں پڑھ سکتا یا میں پڑھنے والا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا، اس قسم کے اگر جتنے بھی آپ ترجمے کریں گے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر بعد میں سرکار نے کیوں پڑھا؟ اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتا تو بعد میں بھی نہیں آتا، اول نہیں آتا تو آخر بھی نہیں آتا۔ لیکن پہلے تو اگر کہہ دیا کہ میں نہیں پڑھتا یا میں پڑھنے والا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا، اور بعد میں پڑھنا شروع کر دیا، تو ترجمہ یہی درست ہے، ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کیوں نہیں پڑھتے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کیوں بار بار سرکار دو عالم علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا کر بھیچ رہے تھے؟ حقیقت یہ تھی جبریل سمجھنا چاہتے تھے کہ محبوب آپ پڑھتے کیوں نہیں؟ جب میں پڑھا رہا ہوں تو آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ فرماتے میں نہیں پڑھتا، ما انا بقارئ۔ جب سینے سے لگایا چھوڑ دیا، پھر سینے سے لگایا چھوڑ دیا، تب جبریل نے سمجھا کہ یہ کیوں نہیں پڑھتے۔ حضور علیہ السلام گویا یہ بتانا چاہتے تھے کہ جبریل اس رب کا نام تو لو جس کی محبت میں میں گم ہوں، اس کا نام تو لو جس کی وجہ سے یہ ساری کائنات ہے، جس کی محبت میں میں گم ہوں، جس کی محبت میں میں یہاں تنہائی میں آ کر اس رب کو یاد کر رہا ہوں۔ اور جب حضرت جبریل علیہ السلام نے سمجھ لیا تو انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تمام چیزوں کو، انسانوں کو، جمادات کو، ہر چیز کو جس نے پیدا کیا۔ جب رب کا نام سنا نبی پاک علیہ السلام نے فوراً پڑھنا شروع کر دیا۔ سرکار یہ بتانا چاہتے تھے کہ اب یہ وحی نازل ہوئی ہے، نبوت کی زبان کھلنے والی ہے، تو میری زبان کی ابتدا اس کے نام سے ہو جو میرا رب ہے، جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے، جو میرا محبوب ہے، اس کے نام سے میری زبان کھلے۔ اس لیے سرکار دو عالم علیہ السلام نہیں پڑھے۔ اور جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ حضور علیہ السلام نے فوراً پڑھنا شروع کر دیا۔ یہیں سے پتہ چل گیا کہ ہم جو کام بھی شروع کریں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کریں، بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں، اس لیے کہ بسم اللہ میں بڑی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں، اس کے ذکر میں بڑی برکت ہے۔ جس جگہ اس کا نام لیا جائے وہاں برکتیں نازل ہو جائیں، جہاں اس کا ذکر کیا جائے وہاں برکتیں نازل ہو جائیں۔ تو اگر ہمیں برکت حاصل کرنی ہے، اللہ کی رحمت حاصل کرنی ہے، تو ہمیں ہر کام اسی کے نام سے، اسی کی حمد سے، اسی کے ذکر سے شروع کرنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پڑھا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ مفسرین نے لکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پوری بسم اللہ نہیں پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے پڑھا بسم اللہ مجریہا و مرساہا،
یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک حصہ، ایک جز انہوں نے پڑھا۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب نصف بسم اللہ یا اس سے کم بسم اللہ پڑھنے والے کو نجات مل سکتی ہے تو جو پوری بسم اللہ پڑھے اس پر نجات کا دروازہ کیوں نہیں کھلے گا، اس کو نجات کیوں نہیں ملے گی؟ اس لیے مسلمان کا کام یہ ہے کہ جب بھی، جہاں بھی، جس وقت بھی وہ کوئی عمل کرے، خصوصاً نیک عمل کرے، تو فوراً پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی رب کے نام سے وہ شروع کرے۔ اور جب کہ رب کے نام سے شروع ہوگا تو جو کام اللہ کے نام سے، جس کی ابتدا اللہ کے نام سے، انشاءاللہ اس کی ابتدا بھی بہترین ہوگی۔ قیصر روم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھا۔ اس کے سر میں درد رہتا تھا جس سے افاقہ نہیں ہوتا تھا، بڑے اس نے علاج کرائے، کہا میرے لیے کوئی دوا بھیجیے۔ کس سے کہا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ایک قاصد بھیجا خط لے کر، آپ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیجی، یہ پہن لے، سر کا درد دور ہو جائے گا۔ اور باقی جب اس نے وہ ٹوپی پہنی، اس کے سر کا درد جاتا رہا، جب تک وہ پہنا رہتا تھا سر میں درد نہیں ہوتا تھا، اور ٹوپی کو اتار دیتا تو درد شروع ہو جاتا۔ اس ٹوپی میں کیا تھا؟ کون سی دوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹوپی میں رکھی تھی؟ اس میں ایک دوا تھی، اور وہ روحانی دوا تھی۔ ایک پرچے پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ اس ٹوپی میں رکھ دیا اور اس کی طرف بھیج دیا۔ اس نے اس کو سر پہ رکھا، پہنا، اور اسی وقت درد ختم ہو گیا۔ پتہ یہ چلا اللہ کے نام میں شفا ہے، اللہ کے نام میں برکت ہے، اللہ کے نام میں رحمت ہے۔ جہاں اس کا ذکر ہو وہاں رحمتیں ہیں، جہاں اس کا ذکر ہو وہیں برکتیں ہیں، جہاں اس کا ذکر ہو وہیں انسان ہر قسم کی آفات و بلیات سے، پریشانی سے، ان تمام چیزوں سے وہ نجات پا لیتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں اپنا ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے شروع کرنا چاہیے۔ تو جو کام اللہ کے ذکر سے شروع ہوگا، جس کی ابتدا اللہ کے ذکر سے ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی انتہا بھی بہترین ہوگی۔ اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا، وہ چاہتا ہے بندے مجھ سے مانگے، کچھ طلب کریں، اور جو نہیں مانگتا وہ اس سے ناراض ہو جاتا۔ اب آپ دنیا دار کی کیفیت دیکھیے، دنیا میں آپ کسی سے مانگیں، ایک دفعہ دے دے گا، دوبارہ نہیں دے گا۔ بھئی ابھی تو اس کو دیا تھا کہ پھر آ گیا مانگنے کے لیے، ابھی کل دیا تھا تم پھر آ گئے، ابھی پرسوں دیا تھا پھر تم آ گئے۔ دنیا میں کیفیت یہ ہے کہ جس سے مانگو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور خالق کائنات کی شان یہ ہے کہ جو اس سے نہ مانگے یہ اس سے ناراض ہو جاتا۔ چاہتا ہے بندے مجھ سے مانگے، مجھ سے طلب کریں، میں انہیں عطا کروں۔ کبھی آدھی رات کے بعد، یعنی 2 بجے کے بعد اٹھیے، تمام دنیاوی خیالات ذہن سے نکال دیجئے، وضو کر کے مصلی پر بیٹھیں، 2 رکعت نفل ادا کریں، اور پھر سجدے میں سر رکھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے 2 آنسو آپ کی آنکھ سے نکل جائیں گے، رحمت خداوندی جوش میں آ جائے۔ کبھی آدھی رات کے بعد یہ کر کے دیکھیں، اور پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ یعنی سورہ فاتحہ، جس کا صرف پہلا حصہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ کے لیے، ہم نے صرف یہ تلاوت کی اور اسی پر گفتگو ہو رہی۔ اب کائنات میں جس چیز کی تعریف کی جائے گی وہ اللہ کی تعریف ہے۔ چاند کی تعریف اللہ کی تعریف، سورج کی تعریف اللہ کی تعریف، نبیین کی تعریف اللہ کی تعریف، صدیقین کی تعریف تو اللہ کی تعریف، شہداء کی تعریف اللہ کی تعریف۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، جمادات، نباتات، حیوانات، مظاہر قدرت، یہ جتنی بھی اس کائنات میں چیزیں ہیں، جس کی بھی آپ تعریف کریں گے در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہوگی۔ تو اس سورت کو جتنا پڑھا جائے گا اتنی زیادہ اللہ کی تعریف ہوگی، اتنی زیادہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اور جتنی زیادہ یہ سورت پڑھی جاتی ہے، کوئی سورت نہیں پڑھی جاتی۔ آپ دیکھ لیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، نفل ہو تو پڑھتے ہیں، فرض ہو تو پڑھتے ہیں، واجب ہو تو پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ۔ ہاں، اس کے بعد آپ کو ایک بڑی سورت یا 3 آیتیں آپ پڑھ لیں جیسا کہ فقہاء نے لکھا، لیکن یہ سورت لازم ہے، ملزوم ہے، اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو یہ
اس کی اہمیت کو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ تمام صورتیں آپ کیا ہے، کوئی صورت پڑھ لیں اور جو بڑی صورتیں ان میں سے 3 آیتیں پڑھ لیں، 4 آیتیں پڑھ لیں، لیکن یہ وہ واحد قرآن کی صورت ہے جو مکمل پڑھی جاتی ہے، جو بار بار پڑھی جاتی ہے، جو ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے اور اپنے فیض و برکات یہ سب جگہ لٹاتی۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کو اپنے ورد میں رکھیں، خصوصاً الحمدللہ رب العالمین۔ پہلا جملہ، سب تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے، وہی تعریف کے لائق۔ ہم اور آپ کس لائق؟ ہماری کیا تعریف اور ہماری کیا اوقات؟ پوری کائنات میں جتنی چیزیں، جو کچھ اس نے بنایا، حقیقت میں یہ اس کی خلاقیت کی دلیل ہے کہ وہ ایسا شاہکار بناتا ہے کہ انسان اسے دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے۔ تو اب اگر نبیین کی تعریف کی تو اللہ کی تعریف، صدیقین کی تعریف اللہ کی تعریف، شہداء کی تعریف اللہ کی تعریف، بزرگان دین کی، ائمہ مجتہدین کی، تابعین، طبع تابعین کی تعریف اللہ کی تعریف، جتنے بھی ہیں جس کی تعریف آپ کریں گے در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہو۔ اسی لیے قرآن نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ تو آج کی گفتگو کا حاصل یہ ہوا کہ ہم جو کام بھی شروع کریں اللہ کے نام سے شروع کریں، بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کا ذکر ہماری زبان پر جاری ہوگا اور اس ذکر کی برکتیں، رحمتیں پھیلیں گی، اور یہاں تک کہ جو کام آپ نے شروع کیا ہے جب اللہ کے نام سے شروع ہوگا تو اس کی انتہا بھی بہترین ہوگی۔ اکثر بہت سے کام ہوتے ہیں نا، ہم شروع کرتے ہیں درمیان میں رہ جاتے ہیں، یہ کام بگڑ جاتا ہے، یہ کام ہوتا ہے لیکن نامکمل ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اس کے نام سے شروع کیا جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پائے تکمیل کو بھی پہنچے گا، مکمل بھی ہوگا، بہترین بھی ہوگا اور کامیاب بھی ہوگا۔ تو اس لیے اس چیز کو اپنے پیش نظر رکھیں، ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم پڑھیں گے، اللہ کی رحمت، اس کی برکت نازل ہوگی، اور جس کام کی ابتدا میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اس کی انتہا بھی بہترین ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔